میں آج تیسری بار اپنی نند کو اسی کیفیت میں دیکھ رہی ہوں۔ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جانے کا یہ سلسلہ میرے حواس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ میری ساس مجھے خاموشی کا حکم دے کر اس معاملے کو دبانا چاہتی ہیں، مگر میری حیرانی اس بات پر ہے کہ وہ لڑکی گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس راز کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے میں نے اب اپنے موبائل کا کیمرہ اس کے کمرے میں چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب شادی ہو کر اس نئے گھر میں قدم رکھا تو مجھے دور دور تک یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں کی دیواریں اتنے گہرے اور کربناک راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جہاں میری زندگی کا سکون ایک ایسے طوفان کی نظر ہو جائے گا جس کا گرداب سے نکلنا میرے لیے ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ ابتدا میں سب کچھ بہت کچھ پرسکون اور معمول کے مطابق دکھائی دیتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری نند کی شخصیت میں کوئی ایسی گہرائی اور چھپی ہوئی کسک ہے جو اسے ہم سب سے الگ کر کے ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں میری رسائی ہی نہیں ہے۔ اور جب پہلی بار وہ حالت میرے سامنے آئی تو میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب دوسری بار اور آج پھر تیسری بار میں نے اسے اسی کربناک کیفیت میں مبتلا دیکھا تو میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، لیکن میری ساس کا وہ سرد لہجہ اور ان کی وہ دھمکی، اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو ہماری پوری نسل اور خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی ہے، اور میں اس گھر میں ایک ایسے قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں ہے۔ اور میں مسلسل اسی سوچ میں غرق رہتی ہوں، آخر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ وہ لڑکی تو گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھتی اور کسی غیر کا یہاں سایہ تک نہیں پڑتا، تو پھر یہ تیسری بار اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا کسی بڑے معمے سے کم نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی ایسی بھیانک سچائی چھپی ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اور میری ساس کا عجیب و غریب رویہ جو مجھے ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہیں، یا پھر ایسی مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور میں اس پورے معاملے میں خود کو اکیلی اور بے بس عورت تصور کر رہی ہوں جس کے پاس نہ کوئی ہمدرد ہے اور نہ ہی کوئی ایسا جس سے میں دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اور میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال کلبلا رہا ہے، کیا یہ سب کچھ گھر والوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے، یا میری نند کسی ایسی خفیہ راہداری کا استعمال کر رہی ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے؟ اور میں نے اب اپنے کمرے کی خاموشی میں بیٹھ کر یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں مزید کسی کے اشاروں پر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میری اپنی عزت اور اس گھر کے وقار کا بھی مسئلہ بن چکا ہے جس پر میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور میں نے اپنی ہمت کو اکٹھا کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس راز کو فاش کر کے ہی دم لوں گی، اور اس کے لیے میں نے ایک ایسی ترکیب سوچی ہے جس سے سچائی خود بخود میرے سامنے آ جائے گی، اور میں کسی پر الزام لگانے سے پہلے خود اپنے ثبوت اکٹھے کروں گی تاکہ میرے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے نند کے کمرے میں ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں سے اس کے کمرے کی ہر ایک حرکت ریکارڈ ہو سکے، اور میں روزانہ اسے چیک کرتی ہوں کہ کہیں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو میری نند کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ اور میں اب اس انتظار میں ہوں کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا جس میں اس راز کے قریب پہنچوں گی اور وہ سب کچھ میرے سامنے کھل کر آ جائے گا جس سے میں اتنے عرصے سے بھاگ رہی ہوں۔ اور اب یہ کہانی ایک ایسا موڑ لینے والی ہے
جہاں سچائی اور جھوٹ کا فرق واضح ہو جائے گا، اور میں اس سچائی کی تلاش میں اپنے قدم بڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، اس کے لیے مجھے کسی بھی بڑی قیمت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ اب میرے لیے اس گھر میں ایک لمحہ گزارنا بھی عذاب ہو چکا ہے۔ کئی دن اسی شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کی کیفیت میں گزر گئے، جہاں ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک نئی اذیت سے دوچار کر رہا تھا، اور میرا موبائل فون نند کے کمرے میں موجود وہ خاموش گواہ بن چکا تھا جس کے ذریعے میں سچائی تک پہنچنے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ لیکن ہر روز جب میں اسے چیک کرتی تو مجھے سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہ ہوتا، اور میری ساس کی شک بھری نظریں میرا پیچھا نہ چھوڑتیں، جو ہر وقت مجھے ٹوکتی رہتی تھیں کہ میں اپنے کمرے میں ہی کیوں بیٹھتی رہتی ہوں اور ادھر ادھر کیوں دیکھتی ہوں، مگر میں نے اپنی مجبوری کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتی، اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش مجھے کوئی ایسا سراغ مل جائے جو میری نند کی اس گھتی کو سلجھا سکے، کیونکہ اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور میں اس گھر میں کسی اجنبی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جہاں ہر طرف ایک پر اسرار خاموشی کا راج تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی، اور میں نے اپنی ہمت کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو مصروف رکھنے کا ڈرامہ شروع کر دیا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو سکے، اور میں اپنی نند کے ساتھ معمول کے مطابق بات چیت کرتی رہی، حالانکہ اس کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی مجھے مزید الجھن میں ڈال دیتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ خود بھی اس سب سے آگاہ ہے یا اسے کسی نے مہرہ بنا رکھا ہے، اور یہ سوچ مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ میری ساس اس معاملے کو اتنی مہارت سے چھپا رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اس کے لیے وہ گھر کے ماحول کو بھی کنٹرول میں رکھتی ہیں، جس سے میرا یہ شک مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، اور میں نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ میں اب کچھ ایسے مناظر تلاش کرنا شروع کر دیے تھے جو مجھے کسی نتیجے تک پہنچا سکیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ریکارڈنگ ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے میں سچائی تک پہنچ سکتی ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنی نیندوں کا سودا کر لیا تھا، کیونکہ رات کے آخری پہر میں جب سو جاتے تو میں اپنے کمرے کی تاریکی میں بیٹھ کر اس موبائل کو بار بار دیکھتی، اور اس امید میں ہوتی کہ شاید اس بار مجھے کوئی ایسا ثبوت مل جائے جو میری زندگی کے اس اندھیرے کو ختم کر سکے، اور میرے سر سے یہ بدنامی کا بوجھ ہٹا سکے، کیونکہ میں اب مزید اس صورتحال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ بھی نہ ملا تو میں خود جا کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے سسرال سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے، کیونکہ اب میری اپنی عزت اور میری بقا کا سوال تھا، اور میں اس جنگ میں تنہا ہونے کا باوجود کسی سے ڈرنے والی نہیں تھی، اور میری نظریں اب اس موقع کی تلاش میں تھیں جہاں مجھے وہ ثبوت مل سکے جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، تاکہ میں سب کو بتا سکوں کہ اس پرسکون گھر کی آڑ میں کیا گناہ پل رہے ہیں، اور میں اپنی ہمت کو نہیں ہاروں گی جب تک میں اس سچائی کو سامنے نہ لے آؤں گی جو میرے وجود کو مسلسل اذیت دے رہی تھی۔ کئی دن گزر جانے کے بعد میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور میرے اندر کی بے چینی اب ایک شدید طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی، کیونکہ موبائل کی روزانہ کی نگرانی مجھے کسی ایسے مقام پر لا کھڑا کر رہی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہ تھا، اور اب میں ہر وقت اسی سوچ میں غلطاں رہتی تھی کہ آخر میری نند کا وہ کون سا راز ہے جو مجھے اور ساس کو اتنی گہری کھائی میں دھکیل رہا ہے جہاں سے نکلنا محال دکھائی دے رہا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اس گھر کے ہر کونے میں ایک جاسوس کی طرح تبدیل کر لیا تھا
تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جو میری نظروں سے اوجھل نہ رہے جو اس معمہ کو حل کر سکے۔ اور میں اب راتوں کو بھی ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ مجھے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا تھا کہ کہیں ساس کو میرے اس خفیہ مشن کا پتہ نہ چل جائے، جس کے نتیجے میں نہ صرف مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا بلکہ میری اپنی عزت اور ساکھ بھی خاک میں مل جائے گی۔ لیکن میں نے اپنے ارادوں کو مزید پختہ کر لیا تھا، اور اب میں نے طے کر لیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس سچائی تک پہنچ کر رہوں گی جس نے میری زندگی کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور اسی دوران میں نے نوٹ کیا کہ میری نند کی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ اب اور بھی زیادہ خاموش اور تنہائی پسند ہو گئی ہے، جیسے وہ کسی گہرے صدمے یا کسی ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی ہے جسے وہ کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ اور میں اس کی اس حالت پر ترس کھانے کے بجائے اب اس سے ایک عجیب سی نفرت اور غصہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس سی خاموشی نے ہم سب کی زندگی کو ایک جہنم بنا دیا ہے۔ اور میں نے اپنی ساس کو بھی کئی بار خفیہ فون کالز کرتے ہوئے سنا ہے، جس سے میرا شک مزید پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ اکیلے میری نند کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بڑا ہاتھ ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور مجھے اب اس بات کا یقین ہونے لگا تھا، یہ گھر جس کے بارے میں مجھے بہت سے خوشگوار گمان تھے، اب ایک ایسا گڑھا بن چکا ہے جہاں صرف گناہ اور سازشیں پرورش پا رہی ہیں۔ اور میں اب اس بات پر غور کر رہی تھی کہ کیا مجھے اب اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ کہیں وہ بھی اس کھیل کا حصہ نہ ہوں اور میرا یہ اقدام میرے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کر دے۔ اور میں اب ہر لمحہ اسی کشمکش میں مبتلا رہتی تھی کہ آخر میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، کیونکہ اب میرا کوئی بھی ایسا دوست یا رشتہ دار نہیں تھا جس پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکوں۔ اور میں اس پورے معاملے میں خود کو ایک ایسی تنہا عورت محسوس کر رہی تھی جو کسی بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہے، اور جس سے نکلنے کا واحد طریقہ صرف اس راز کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اور میں نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ کو مزید باریکی سے دیکھنا شروع کر دیا تھا تاکہ مجھے کوئی ایسی کڑی مل سکے جو اس پورے واقعے کو رخ موڑ دے اور میں سچائی پا سکوں جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اور اب میرے پاس وقت کم تھا، کیونکہ ساس کی نگرانی اور زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتی تھی تاکہ مجھے اپنی نند پر نظر رکھنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میں بھی ہمت ہارنے والی نہیں تھی، اور میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اب اس راز کی تہہ تک پہنچنے کا تہیہ کر لیا تھا، کیونکہ میں اب اس اذیت میں مزید زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اور مجھے اب صرف اس سچائی کی تلاش تھی جس کے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اور میں اب اس حد تک آ چکی تھی جہاں مجھے اب نہ اپنی جان کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی کی عزت کی، کیونکہ جس گھر میں رہتے ہوئے اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے وہاں عزت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور میں اب صرف اور صرف اس راز کو بے نقاب کرنے کے لیے جینا چاہتی تھی تاکہ مجھے اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہونے کا موقع مل سکے۔ اور میں اب پوری طرح تیار تھی کہ اس آخری جنگ کے لیے جو میں نے خود اپنے خلاف چھیڑ لی تھی، اور میں جانتی تھی کہ یہ سفر بہت کٹھن اور خطرناک ہے، لیکن اب اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ سچائی کا سامنا کرنا ہی اب میرے لیے واحد راستہ تھا جو مجھے اس ذہنی عذاب سے نکال سکتا تھا۔ اور اب اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی بڑی قربانی سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔
ایک رات جب گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند کے آغوش میں تھے، میں نے اپنی ہمت کو مجتمع کیا اور آہستہ سے اٹھ کر ناند کے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنے خوف کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہاں ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا جو میری سماعتوں کو بھاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کو نکال کر اس احتیاط سے اس جگہ تلاش کیا جہاں میں نے اسے چھپایا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پسینہ میری پیشانی پر آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے موبائل اٹھایا اور اس کی سکرین روشن کی تو میری دھڑکنیں رک سی گئیں، کیونکہ ریکارڈنگ میں موجود مناظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں میری نند کو نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھا جا سکتا تھا جو اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ شخص اتنا غیر واضح تھا کہ میں پہچان نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی حرکات و سکنات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس وقت وہ ویڈیو اپنے دوسرے فون میں منتقل کی تاکہ ثبوت محفوظ رہ سکے۔ جیسے ہی میں نے موبائل بند کیا، باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں بھاگی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک ایسے شیطانی کھیل میں قدم رکھ دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگلی صبح جب میں نے ناشتے کی میز پر سب کو دیکھا تو میری نظریں میری ساس کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی پریشان اور الجھی ہوئی لگ رہی تھیں، جیسے انہیں کسی آنے والے طوفان کا اندازہ ہو گیا ہو۔ میری نند کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی تھی اور وہ نظریں چرا کر بیٹھ رہی تھی۔ میں نے اس دن محسوس کیا کہ اس گھر کی ہر دیوار ایک راز کو چھپائے ہوئے ہے جو اب باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے مزید گہرائی میں جانا ہوگا، کیونکہ جو شخص میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا اس کی جسمانی ساخت ہمارے ہی خاندان کے کسی فرد سے مشابہت رکھتی تھی۔ یہ خیال میرے دل و دماغ کو چیر کر رکھ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنا ہی ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے؟ میں نے اس دن کے بعد سے اپنی ساس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ رات کے پچھلے پہر کسی سے ملنے باہر جاتی ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ رات کو خاموشی سے گھر سے باہر نکلیں تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میری ساس ایک پرانی عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنی موبائل کی لائٹ بند رکھی اور دور سے ان پر نظر جمائے رکھی۔ وہ وہاں جا کر کسی سے ملیں اور ان کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب کوئی پردہ نہیں بچا۔ میں اب اس سچائی کے دہانے پر کھڑی تھی جو ہمارے پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا میں واپس چلی جاؤں، لیکن میری جستجو اور میرا ضمیر مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں نے اس دن جو سنا اور جو دیکھا وہ میری پوری زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا، اور اب مجھے اس سچ کو سب کے سامنے لانے کا طریقہ ڈھونڈنا تھا، اور میرا دماغ مسلسل ان الفاظ کو دہرا رہا تھا جو میں نے اس پرانی عمارت کے باہر اپنی ساس کی زبان سے سنے تھے۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈھالنے کے مترادف تھے، کیونکہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک ماں اپنے ہی گھر کی عزت کو اس قدر ذلت کے گھڑے میں دھکیل سکتی ہیں۔ میں نے اس پرانی عمارت سے واپس پلٹتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے قدم لرز رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، خاموشی کا ایک ایسا بھاری پن تھا جو میرے گلے کو دبا رہا تھا۔
میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا اب میری سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے اس وقت اپنی نند کو یاد کیا، اس کی وہ معصوم صورت، وہ خاموشی اور اداسی جو مجھے پہلے صرف ایک نفسیاتی مسئلہ لگتی تھی، اب مجھے اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ اور ظلم دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کو دوبارہ نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا جو میں نے خفیہ طور پر ریکارڈ کی تھی۔ اس بار میں نے اس باریک بینی سے پرکھا۔ اس ویڈیو میں شخص میری نند کے کمرے سے نکلا تھا، اس کے چلنے کا انداز، اس کے کندھوں کی ساخت۔ اس ویڈیو میں جو شخص میری نند کے کمرے سے نکلا تھا، اس کے چلنے کا انداز، اس کے کندھوں کی ساخت اور یہاں تک کہ اس کے لباس کا وہ حصہ جو کیمرے میں قید ہوا تھا، وہ میرے شوہر کے سب سے قریبی اور معتمد سمجھے جانے والے رشتہ دار سے بے حد مماثلت رکھتا تھا۔ یہ وہ انکشاف تھا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ جس خاندان کو میں شریف اور نیک سمجھ کر ان کے ساتھ اپنی زندگی جوڑنے آئی تھی، وہ اندر سے اتنے غلیظ اور کرپٹ ہوں گے؟ میں نے اس رات نہ جانے کتنی بار توبہ استغفار کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے، مگر میری ساس کی وہ باتیں، وہ پر اصرار فون کالز اور وہ پرانی عمارت کا دورہ، یہ سب کچھ ایک مکمل زنجیر کی طرح جڑ چکا تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری ساس شاید اس معاملے میں مجبور نہیں، بلکہ وہ خود اس پورے نیٹ ورک کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ شاید وہ اپنی بیٹی کی ساکھ کو داؤ پر لگا کر کسی بڑے مالی فائدے یا کسی مجبوری کے تحت یہ سب ہونے دے رہی ہیں۔ میں نے اگلی صبح کا فیصلہ کیا۔ میں نے ٹھان لی کہ اب میں مزید کسی ڈر کے سائے میں نہیں رہوں گی۔ جب صبح ہوئی تو گھر کا ماحول حسب معمول تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش تھے۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی نظریں مجھ سے ملتے ہی جھک گئیں۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو اب ان کی کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن ایک ڈرامہ کیا کہ میں بیمار ہوں تاکہ مجھے کمرے میں اکیلے رہنے کا موقع مل سکے۔ جیسے ہی سب اپنے کاموں میں مصروف ہوئے، میں نے اس پرانی عمارت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کا سوچا۔ میں نے پرانے کاغذات اور گھر کی الماریوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ مجھے وہاں سے ایک ڈائری ملی جو میری نند کی نہیں بلکہ میری ساس کی تھی۔ اس میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اس میں تاریخوں کے حساب سے وہ تمام واقعات درج تھے جو میری نند کے ساتھ پیش آئے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک منظم سازش تھی جس میں میرے خاندان کے کچھ لوگ شامل تھے۔ میں نے جب اس ڈائری کے آخری صفحات دیکھے تو وہاں ایک ایسا نام درج تھا جسے پڑھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ میرے شوہر کا اپنا بھائی تھا، یعنی میرا دیور، جس کے بارے میں ہم سب سمجھتے تھے کہ وہ بیرون ملک ہے۔ وہ حقیقت میں اس علاقے میں چھپا ہوا تھا اور میری ساس اسے گھر کے پچھلے راستے سے اندر بلاتی تھیں۔ یہ سارا کھیل اسی لیے رچایا گیا تھا کہ میری نند کی جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے اور خاندان کی ساکھ کو استعمال کر کے اسے خاموش رکھا جا سکے۔ میں نے اپنی ساس کی اس ڈائری کی تصاویر کھینچ لیں اور اس ویڈیو کے ساتھ ملا کر ایک ایسا ثبوت تیار کر لیا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ میرا دل غصے، کرب اور تکلیف سے بھر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے یہ سب اپنے شوہر کو بتانا چاہیے، لیکن پھر مجھے خیال آیا اگر وہ بھی اس کا حصہ ہوئے تو میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک اور فیصلہ کیا۔ میں نے اس رات گھر سے بھاگنے کی منصوبہ بندی کی۔ میں نے اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے بیگ میں ڈالا۔ میں نے وہ ثبوت اپنے پاس محفوظ کیے اور جب رات کے 12 بجے گھر کا ہر فرد گہری نیند میں سو گیا، میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی میں نے گھر کا مرکزی دروازہ کھولا، میرے سامنے میری ساس کھڑی تھی۔
ان کے ہاتھ میں ایک لمبی چھری تھی اور ان کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے بہت کچھ جان لیا، اب تمہیں یہاں سے زندہ نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے فوراً اپنے دفاع میں اپنا فون نکالا اور انہیں دھمکی دی، اگر انہوں نے مجھے کچھ کیا تو میں یہ سارا ڈیٹا پولیس اور انٹرنیٹ پر ڈال دوں گی۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئیں۔ ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے پوری طاقت سے انہیں پیچھے دھکیلا اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ میں نے دوڑنا شروع کیا، پیچھے سے ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس رات ایک ایسی جنگ میں پایا جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اس رات اپنی پوری زندگی کو ایک پلڑے میں رکھا اور سچائی کو دوسرے میں۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا، میں اب اس گھر کے اندھیروں کو ختم کر کے ہی دم لوں گی، اور میں نے اس اندھی رات میں سچائی کی مشعل اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے اس وقت صرف یہ سوچا کہ میں اس گناہ کو مزید نہیں بڑھنے دوں گی۔ میرے پاؤں پتھریلی زمین پر زخمی ہو رہے تھے اور سانس سینے میں کسی آرے کی طرح چل رہی تھی، لیکن رکنا میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ میرے پیچھے میری ساس اور دیور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو کسی شکاری کی طرح میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے اندھیرے میں خود کو چھپاتے ہوئے سڑک کی جانب رخ کیا۔ میرے پاس صرف وہ موبائل تھا جس میں اس گھر کی تاریک ترین حقیقت قید تھی۔ میری زندگی کے یہ آخری چند گھنٹے کسی ڈراؤنے خواب جیسے تھے جہاں ہر طرف خوف کا پہرا تھا۔ میں جب ایک مرکزی سڑک پر پہنچی تو وہاں ایک پولیس کی گاڑی گشت کر رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر انہیں مدد کے لیے پکارا۔ میں ان کے سامنے گر گئی۔ میرے پاس وقت کم تھا اور الفاظ کی کمی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس میں میرے خاندان کی کرب کی داستان اور ان کے جرائم کا ثبوت ہے۔ پولیس نے مجھے محفوظ مقام پر پہنچایا اور اسی لمحے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اگلے چند گھنٹوں میں جب پولیس کی نفری نے ہمارے گھر پر دھاوا بولا تو جو کچھ سامنے آیا وہ انسانیت کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے سسرال والوں کے کمروں کی خفیہ خانوں سے وہ ثبوت ملے جو میری نند پر ہونے والے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ میرا دیور جو خود کو بیرون ملک ہونے کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھا، گھر کے ایک خفیہ تہہ خانے سے برآمد ہوا جہاں وہ میری ساس کی مدد سے یہ پورا مکروہ دھندا چلا رہا تھا۔ میری نند جو ذہنی طور پر اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ وہ بولنے کی سکت بھی کھو چکی تھی، اسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ میری ساس کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کی آنکھوں میں ندامت نہیں بلکہ ایک عجیب سی ڈھٹائی تھی، مگر ان کی سازشوں کا پلندہ اب ہمیشہ کے لیے کھل چکا تھا۔ اس گھر کے اندرونی حالات، وہ ڈائری اور وہ ویڈیوز جو سب کچھ عدالت میں پیش کیے گئے، وہ سب لوگ جنہیں میں کبھی اپنا سمجھتی تھی ایک لمحے میرے سامنے اجنبی بن گئے۔ میرے شوہر جو شاید اس سب سے لا علم تھے، ان پر بھی دنیا کا سچ آشکار ہو گیا اور وہ اس صدمے سے دوچار ہو گئے۔ ان کے اپنے گھر کے افراد نے ان کے ساتھ اور ان کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جب سچائی کے تمام پہلو سامنے آئے تو پورا شہر سناٹے میں آ گیا، کیونکہ اس قسم کی درندگی کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا۔ میں نے اس رات جب پولیس کے سامنے سچ بولا تھا تو مجھے اپنی جان جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس وقت میرا ضمیر مجھے صرف ایک ہی راستہ دکھا رہا تھا، حق کا ساتھ دینا۔ گھر کے وہ خفیہ راستے اور وہ کمرے جہاں میری نند کو قید رکھ کر اسے ذہنی مریض بنایا گیا تھا، اب قانون کی مہر لگ چکی تھی۔ میں نے اس سارے عمل کے دوران ایک ایسی تنہائی کو محسوس کیا جس کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ میں نے اپنوں کو اس حالت میں دیکھا جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میری نند کی بحالی کے لیے طویل عرصہ درکار تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ ہم نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی دیواروں میں
اب بھی ان کی چیخیں گونجتی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے سچ کی وہ لڑائی جیت لی تھی جو میں نے اکیلے شروع کی تھی، لیکن اس جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ آج بھی جب میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو میرے جسم میں ایک کپ کپی سی دوڑ جاتی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے اس اندھیرے میں ایک شمع جلائی اور اس گند کو معاشرے کے سامنے لا کھڑا کیا جس نے میری نند کو زندہ لاش بنا دیا تھا۔ اب ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں سچائی ہے، سکون ہے اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا احترام ہے۔ یہ کہانی اس راز کے خاتمے کی داستان ہے جس نے مجھے ایک عام عورت سے ایک جنگجو بنا دیا تھا جو اب کسی بھی برائی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ گھر اب بند ہو چکا ہے، لیکن اس کے دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے گناہوں کی داستانیں ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن چکی ہیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو خاموشی گناہ ہوتی ہے، اور میں نے اپنی خاموشی کو توڑ کر نہ صرف اپنی زندگی بچائی بلکہ ایک معصوم کی زندگی کو بھی نئی راہ دکھائی ہے۔ میری کہانی کا اختتام اسی سچائی پر ہوتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، سچ ہمیشہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اور میں آج اس مقام پر ہوں جہاں مجھے کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ میرا ضمیر اب پوری طرح مطمئن ہے اور میں اپنی نند کی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کے لیے پرعزم ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔